جب رشتوں کا معیار پیسہ، خوبصورتی، خاندان، فلاں، جاب، یہ سب ہو جائیں گے تو ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جہاں پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کیوں پیدا ہوا خود باپ بول رہا ہے، خود ماں باپ کیوں پیدا ہوا یہ خود ماں باپ بول رہے ہیں. تو کیا اسے حضرت جبرائیل نے پیدا کیا؟ پروسیس کس نے کیا؟ الٹا سیدھا پروسیس خود نے کیا اور پھر بول رہے ہیں کیوں پیدا ہوا. اپنی حرکتوں کا نتیجہ خود بھگتنا پڑ رہا ہے. اور پھر کسی بابا کے پاس، کسی عامل کے پاس کوئی تعویذ ہو تو دے دیں، بچہ شریر ہوتے جا رہا ہے، بچہ بدماش ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. یہ بدماشی تو تم نے شادی کے موقع پہ کی تھی جس کا نتیجہ یہ دکھ رہا ہے. رشتہ تلاش کرنے کے موقع پہ جو بدماشی کی تھی وہ بدماشی کا نتیجہ یہ رزلٹ نکل رہا ہے. تو شادی کی بنیاد دینداری ہونی چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ کرنے کا جب موقع آیا تو اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا. حضرت عثمان مالدار تھے لیکن مالداری کے ساتھ ساتھ دینداری اور سخاوت، رسول اللہ کی اطاعت، دین پر چلنا اتنا پابندی تھی. رسول اللہ جو فرما دیں وہی کروں گا. چنانچہ آپ دیکھ لیں حدیبیہ کے موقع پر مکے والوں سے بات کرنے کے لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا کہ مکے والوں نے اللہ کے نبی اور صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دے رہے ہیں، حضرت عثمان گئے، بات چیت کیے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کو اور ان کے صحابہ کو اجازت نہیں دیں گے. اب تم آ گئے ہو مکے کے اندر، تم کعبۃ اللہ کا طواف کر لو، اپنا عمرہ پورا کر لو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محمد رسول اللہ باہر کھڑے ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے اور میں طواف کروں یہاں پر ہرگز نہیں کروں گا. رسول اللہ کے بغیر طواف کرنا پسند نہیں کیا. تو بڑے عاشق تھے رسول اللہ کے. آپ علیہ السلام نے ان کا انتخاب فرمایا. حضرت رقیہ بڑی خوبصورت تھیں، رسول اللہ کی بیٹی ہیں. جب رشتے کا انتخاب ہوا پورے مدینہ منورہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی اگر کسی کو اچھا جوڑا ملنا ہے عثمان اور رقیہ کا جو جوڑا ہے ویسا ملنا چاہیے، ویسا جوڑا ملنا چاہیے. چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اسامہ بن زید اپنے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کو بھیجا. جا کر یہ عثمان کے یہاں پہنچا کہ آؤ کوئی سامان تھا، بھنا ہوا گوشت تھا. جب گئے تو حضرت عثمان اور حضرت رقیہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے تھے، میاں بیوی ہیں. تو یہ جاتے ہی دیکھا فجعلت مرۃ انظر الی وجہ رقیہ ومرۃ الی وجہ عثمان. کبھی وہ حضرت رقیہ کو دیکھتے، کبھی وہ حضرت عثمان کو دیکھتے. کتنا بہترین اور ہنسی خوشی سے یہ جوڑا ہے. جب یہ لوٹ کر رسول اللہ کے پاس آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کیسا جوڑا دیکھا تم نے، میاں بیوی کا جوڑا کیسا تھا؟ تو کہنے لگے فَهَلْ رَأَيْتَ زَوْجًا أَحْسَنَ مِنْهُمَا. ایسا بہترین جوڑا تم نے پورے مدینے میں کہیں دیکھا ہے جو شوہر بیوی کو اتنا خوش رکھے، بیوی شوہر کی اتنا خوش رکھے؟ ایسا بہترین جوڑا کبھی تم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت اسامہ کہیں لا یا رسول اللہ، میں نے ایسا بہترین جوڑا کہیں نہیں دیکھا. دینداری کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں تو شکایتیں نہیں، اللہ کے ہاں شکر کے سجدے ہوتے ہیں. آج دیکھ لو کہ ہر شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے شکایت ہے. وجہ کیا؟ دینداری بنیاد نہیں تھی شروع میں نکاح کرنے کے موقع پر.